ناظرین، پروگرام ہے گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، افغانستان کی سرحدیں، تحریک طالبان افغانستان جو اب افغانستان کی عبوری حکمران جماعت ہے، طالبان نے 2022 میں کابل پر قبضہ کیا اور وہ اس کے حکمران بن گئے، اور طالبان اور امریکی اتحادی افواج کے درمیان دوحہ معاہدہ کرانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس معاہدے کے کچھ ضامن ممالک بھی تھے، اور اس معاہدے کی جو ایک بہت بڑی شک تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اور بھی بہت سارے اس میں شکیں تھیں، خواتین کے حوالے سے، انتخابات کروانے کے حوالے سے، اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے۔ تو طالبان جو ہیں، تحریک طالبان افغانستان، وہ بہت ساری شکوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ایک سب سے بڑی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں اور دہشت گردی کے لیے زمین نہیں بننے دیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء اور طالبان کی حکومت کے قائم ہونے پر جشن منایا گیا تھا۔ پاکستان نے طالبان کی فتح کو، تحریک طالبان افغانستان کی فتح کو اپنی فتح سمجھا تھا، اور ہمیں یہ امید تھی، یقین واثق تھا، بلکہ ایمان تھا ہمارا کہ طالبان کے حکمران بننے سے ہماری یہ سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن بدقسمتی کہیے یا جو مرضی سے کہیے کہ افغانستان امریکی فوجوں کے وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے لیے ایک بہت بڑا درد سر بن چکا ہے۔ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی سے، دہشت گردوں کے ہاتھوں لہو لہان ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ بڑی جام فشانی سے کر رہا ہے، اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان عالمی سطح پر دہائی دے رہا ہے کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ دوحہ معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کرے اور افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے۔ ہماری سنوائی ہو بھی رہی ہے، نہیں بھی ہو رہی، لیکن ہم نے بہرحال اپنے طور پر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ہائر گیئر میں ڈال دیا ہے۔ پچھلے دنوں سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک ترتیب دی تھی، تحقیقاتی اور مانیٹرنگ کمیٹی، جس نے افغانستان کے بارے میں ایک رپورٹ گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں پیش کی ہے، جس کے اندر اس میں لکھا گیا ہے، یعنی یہ سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ ہے جو اقوام متحدہ میں پیش کی گئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ جو افغانستان کی حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان، داعش، خراسان، القاعدہ، ایسٹرن ترکستان کی اسلامک موومنٹ، جماعت انصار اللہ، اتحاد المجاہدین افغانستان اور اس طرح کی دیگر دہشت گرد تنظیموں کو نہ صرف لاجسٹک کی سہولیات فراہم کر رہی ہے افغانستان کی حکومت، بلکہ ان کی آپریشنل مدد بھی کرتی ہے۔ اس بنیاد پر اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے یہ دہشت گردوں کی سرپرست حکومت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے اعلان کر دیا کہ افغانستان کے ساتھ اب جو ہماری عارضی جنگ بندی چل رہی تھی اس کو ہم ختم کرتے ہیں، یعنی اب پوری دنیا نے دیکھ لیا، مان لیا کہ افغانستان کی طالبان کی حکومت جو ہے یہ دہشت گردوں کی سرپرست بھی ہے، معاون بھی ہے، اور ہر طرح سے وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے۔ ان باتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت معزز پینل موجود ہے، پروفیسر ماجد عمر گل صاحب، جو کہ ایک دانشور ہیں،
تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. جناب ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ ایک محترم خاتون جو سماجی کارکن بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، جناب ڈاکٹر صوفیہ انجم ملک صاحبہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو. ویلکم ٹو مائی شو. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر ماجد عمر گل صاحب سے. آپ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی لہر ہے، نئی لہر ہے، ویسے تو پاکستان گزشتہ 22-25 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ دہشت گردی جو ہے وہ امریکی تادی افواج کی افغانستان میں موجودگی میں انڈیا کی کی سرپرستی میں جاری تھی. پاکستان نے اس وقت بھی اس کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا تھا، اور اب جو ہے یہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے یہ تحریک طالبان افغانستان یعنی افغانستان کے طالبان کی سرپرستی اور معاونت سے جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جیسے بڑی اچھی باتیں انٹرو میں بتائی ہے، بالکل کلیئر کر دیا ہے. تو اب میں یہ لب کشائی کا موقع دے رہے. یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ جب میں ابھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا آج سے 40 سال پہلے، اس وقت شاید افغانستان میں سوویت کا تھا، 85 کی بات ہے. رائٹ فرام دوز ڈیز ہم اس دہشت گردی کا شکار ہیں جی. اور یہ جو خود کش دھماکے ہیں یا دوسرے تھے، لاہور میں اکثر یہ ہوا کرتے تھے، اور پشاور میں، اور اس وقت جس کو ہم فرنٹیئر کہتے تھے KPK، تو بعد میں اس کا نام ہوا، تو وہ وہاں پہ بہت زیادہ تھے، اور ہمارے وہاں کے لوگوں نے بہت ہی دلیری سے اس کا مقابلہ کیا. جبکہ ہم ان افغانوں کے لیے ہر طرح سے دل کھول کر ان کی امداد کی، ان کو موقع دیا. جبکہ ہمارے ساتھ آپ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں اس دور میں 70 لاکھ ہم نے مہاجرین کو. جی بالکل، میں اسی طرف تھوڑا سا تمہید کے ساتھ آگے پھر واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ ایران ایک ایسا ملک ہے، وہ بھی اسلامی مملکت تھی، لیکن جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے ان کو ایک کنفائنڈ سی جگہ دے دی، باؤنڈری بنا دی کہ جی آپ یہاں پر رہیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، اس سے آگے باہر نہیں نکلیں گے، جب آزادانہ گھومنا پھرنا نہیں تھا. جبکہ ہم نے ان کو اتنی زیادہ ان کے اوپر شفقت کا مظاہرہ کیا کہ ان کو کراچی تک جانے کا موقع دے دیا، یہاں تک کہ بہت سارے یہ لوگ پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا میں چلے گئے، پوری دنیا میں پہنچ گئے. میرا ایک دوست ہے وہ بھی گیا ابراڈ، تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستانی ہوں، تو اس نے کہا کہ نو، پاکستانی تو بڑے سرخ سفید قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ یعنی کہ افغانی جو ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے. ظاہر پاسپورٹ جو انہوں نے بنایا ہوا. اچھا، اب یہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب یہ پہلا وہ جو رشین ختم ہوا تو 91 میں اس وقت کے وزیر اعظم محترم نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ خانہ کعبہ میں معاہدہ ہوا، لیکن انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی. اب مزید آگے آتے ہیں کہ اب فوری طور پہ میں اس کو کٹ چوٹ کر کے یہ موجودہ جو اسپین اس پہ پر آتا ہوں. سب سے بڑی جو ہماری پرابلم ہے کہ ہمارا جو ایسٹرن جو ہمسایہ وہ انڈیا ہے. اب یہ اکثر کلاس روم میں اور بڑے جگہ پہ یہ بات ہوئی کہ یہ افغانستان ایک مسلمان ملک ہوتے ہوئے پاکستان کی بجائے انڈیا کے ساتھ کیوں مل جاتا ہے. اب یہ ایک باریک سی بات ہے، میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے. میں نے انہیں کہا کہ بات ذرا غور سے دیکھیے گا بیٹا جی، کہ یہ معاملہ یوں ہے کہ یہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں اور دیوبند انڈیا میں ہے. اوکے. اور اس لیے یہ اپنا 2 کلیم کرتے ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ کابل تک ہمارا افغانستان ہے، پہلا کلیم ان کا. کابل سے تھوڑا سا میں کابل سے میں آپ کی بات درست کر دوں. یہ طالبان جو ہیں ان کا تعلق دیوبند سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو سیکولر تھے یا بادشاہ تھی، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ ہی اپنا تعلق جوڑتے تھے. تو ہندوستان کے ساتھ افغان حکمرانوں کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے. 65 میں بلکہ انہوں نے ہمارے خلاف اپنی فوجی اڈے دیے، اور وہاں سے اڑ کر میرے پاس ایسی کچھ ذرائع اطلاع ہے کہ وہ انہوں نے باقاعدہ جب نور خان ہمارے ایئر چیف تھے ویسے تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے اسٹرائک کی، وہاں سے ویسے تو یہ ہے کہ جو یہ طالبان جن مدرسوں سے پڑھ کر بنے ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان میں ہیں. جی دیوبند کا جو مدرسہ ہے اس کے ساتھ تو ایک روحانی تعلق ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے نا، لیکن عملاً جو ہے وہ وجہ یہ دیکھیں نا، یہی میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا جی، کہ یہ جب دیوبند ابھی آپ دیکھیں کہ مولانا ان کے متقی جو گئے ہیں، مولانا متقی صاحب جو گئے ہیں، تو ان کو دیوبند میں جا کے دستار بندی ہوئی ہے ان کی.
یہ ایک بات آپ ذرا نوٹ کر لیجئے میرے اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں کہ یہ انڈیا کا جو معاملہ ہے یہ ان کی اپروکسی ہے افغانستان, اور اسرائیل کے اندر بھی ایک علاقہ ہے, میں نے پچھلے دنوں اسٹڈی کر رہا تھا, تو وہاں میں نے اسٹڈی کیا کہ وہاں پر باقاعدہ افغانی موجود ہے اسرائیل کے اندر, اور وہ باقاعدہ وہاں پہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے. اب یہ سارا ایکسس اگر بنایا جائے تو پاکستان کو سب سے بڑی پرابلم ایک تو انڈیا سے ہے. انڈیا نے ابھی اتنی مطلب بری شکست کھائی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اب وہ اس کے جو دانت کٹے ہوئے ہیں. ادھر جو طالبان تھے, ہم تو یہ سمجھتے تھے جیسے آپ نے ابھی واضح کیا تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں, ہمارے ہمسایہ ہیں, تو ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہو جائیں گے, ہمارا یہ ویسٹرن بارڈر پرسکون ہو جائے گا, اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری پرکاش چل رہی ہے بڑی مدتوں سے تو وہ ہم اس کو ڈیل کرتے رہیں گے, اور UN کے چارٹر کے تحت ان کو بتایا جائے گا کہ ہم کبھی بھی حملہ آور نہیں ہوں گے, لیکن اپنے دفاع کے لیے انشاءاللہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں گے, اور بنے بھی. اب یہ جو طالبان ہیں بدقسمتی سے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جتنے ہمارے جب 16 دسمبر جو 2014 کا واقعہ ہوا, نہیں وہ تو 71 کا تھا نا, یہ 16 دسمبر 2014 کے PS پہ جو ہوا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ سارے وہیں سے آئے ہوئے تھے, اور وہیں پہ ان کے اب پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری ڈیورنٹ لائن ہے وہاں پر جتنے دیہات ہیں, میں نے جا کے وہاں دیکھا بھی کہ وہ آدھا جو ہے وہ افغانستان میں ہے اور آدھا ادھر ہے, یعنی ڈیورنٹ لائن کے آر پار, اس طرف بھی اس طرف بھی. اب وہ ہے, اور ناظرین کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ڈیورنٹ لائن کے پرلی طرف کے جو قبائل ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں, اور جب پاکستان کی طرف کے ڈیورنٹ لائن کے اس طرف جو ہے جب شدید گرمی پڑتی ہے تو یہ قبائل اٹھ کے افغانستان کے طرف جو ہے ڈیورنٹ لائن کے پرلی طرف چلے جاتے ہیں. یہ 90s میں جب ہم نے وزٹ کیا اس وقت حالات ایسے تھے کہ ڈیورنٹ لائن کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, تو واقعی ایسے ہی تھا کہ ہم لوگ یہاں سے جون کے اینڈ میں گئے تو گرمی بڑھ رہی تھی, تو انہوں نے کہا یہ آپ پار کر سکتے ہیں. تو خیر میں نے تو پار نہیں کیا کسی ریزن, کیونکہ میں گورنمنٹ امپلائی ہونے کی وجہ سے میں نے یہ آئی تھاٹ کہ بھی یہ نہ ہو کہ کل کو پرابلم ہو جائے, تو میں نہیں کراس کیا, لیکن مجھے پتہ چل گیا کچھ لوگ گئے. میں بات یہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اب یہ جو دہشت گردی ہے اس کا وہ پراکسی کے طور پہ کر رہے تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بات آئی تھی نا جو ہمارے سیاسی پرابلمز ہیں, یہاں پہ PTI کی حکومت ہے, وہاں پہ KPK میں, تو یہ گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے, اور وہ ابھی بات بالکل ٹھپ ہو گئی ہے, مطلب رک گئی ہے. کیوں, اس پہ ذرا غور کیجئے سر. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ وفاق سے تعاون کریں. کیا کرنا ہے کہ جی وہاں کے افغان جتنے, اچھا سر میرا خیال ہے ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں. نہیں میں ادھر آ رہا ہوں, نہیں بہت لمبا ہو جائے گا, براہ راست اس کا بتائیے. میں صرف یہ اس کے اوپر کہ جب یہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے افغان جتنے سارے واپس بھیجنے ہیں, تو KPK سے نہیں جا رہے تھے, اب وہ بھی جانا شروع ہو گئے. اب یہ جو طالبان ہیں یہ چونکہ ادھر سے آ کے دہشت گردی کرتے تھے, جب وہ دہشت گردی نہیں کریں گے, لیکن اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ پرابلم پیدا کرتا ہے. تو پاکستان نے جب UN کی رپورٹ آ گئی تو پاکستان ایک اخلاقی طور پر ذرا مضبوط ہو گیا, اس لحاظ سے کہ جی دیکھیں ہمارا یہ دشمن ملک ہے, ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور اب ہم کریں گے بھی, اور اس کو بھرپور جواب دے کر, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں بیسیکلی ان میں یہ تقریباً کوئی 30-40 لاکھ صرف طالبان ہیں, زیادہ نہیں ہیں لوگ یہ, لیکن انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور یہ الیکشن بھی نہیں کرا رہے. انہوں نے دوہا معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ یہ الیکشن کروائیں گے, اور انکلوسیو ہوگا, اس میں غیر پشتونوں کو بھی شامل کیا جائے گا. لیکن اب وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی مونوپلی قائم کی, اور یہ اپنی ایک جو شریعت ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ایک مسلمان برادر ملک ہیں, اس کی بجائے وہ ایک انڈیا جو ہے جو وہاں پہ انڈیا سینٹرک ان کی جو اپروچ ہے, آئے دن وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ. ابھی چند دن پہلے وہ جو چیف منسٹر نے وہ ایک مسلمان جو ڈاکٹر کا حجاب جو ہوتا ہے کیسے بری طرح سے کھینچا. اچھا میرا خیال ہے پروفیسر صاحب تو ہم ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. جی کیوں نہیں. جی بات یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ اخوان اتنی تعداد میں پاکستان میں آئے کیسے, انہوں نے جو اپنی جگہ اچھا نہیں میرا خیال ہے ہم اس پہ نہ جائیں. اچھا یہ تو آ گئے نا, اب ہم آگے بڑھیں. اب تو واپس جا چکے ہیں تقریباً, یہاں سے لوگ موو کر گئے, جو حکومت موجودہ حکومت نے نکالا ان کو, بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ انہیں پاکستان سے فارغ کر دیا ہے. لیکن جتنی دیر بھی یہاں رہے ہیں مختلف جگہوں پہ ان کے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کام کرتے تھے, محنتی تھے, محنت کرتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی جگہ اتنی بنا لی کہ ان کا امکان نہیں تھا واپسی کا. یہ تو جب یہ پتہ چلا ہے کہ طالبان والا مسئلہ ہے, اور پھر یہ تو ان کو پھر یہاں سے
موو کرنا پڑا, ان کو نکالا گیا. تو میرا خیال موجودہ حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا بہت اچھا ہے کہ ان کو پاکستان سے اچھا نہیں میڈم, وہ موجودہ حکومت کی سٹیپ کی ہم بات نہیں کر رہے, بات یہ کر رہے ہیں کہ جو جنگ بندی پاکستان نے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کا بتائیے کیا نتیجہ نکلے گا. حکومت کے سٹیپ تو بہت سارے اچھے ہیں. ہاں جی, بس یہ ہے کہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا, تو کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کو کیسے روکا جائے یا کیسے اس چیز سے دور رہا جائے. اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں ہمارے میں اتحاد ہونا چاہیے. ہم آپس میں جو ہے نا مخلص نہیں ہیں, ہم لوگ آپس میں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, ان کو موقع دیتے ہیں, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اپنے ملک کون لڑ رہا ہے مثلا, کھل کے بات کریں نا. مطلب آپس چھوٹے اس معاملے پر جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ ریاست نے بالکل کیٹاگوریکلی طے کیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ پاکستان دشمن ہے, ہاں جی اس کا ہم نے سر کچلنا ہے. بالکل. اور ریاست نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے, افغانستان کے جو حکمران ہیں یہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اور اب یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی آ گیا ہے. تو اب اس حوالے سے جو جس آپ عدم اتفاق کی بات کر رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں سوائے ایک جماعت کے. تو آپ یہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتفاق ہونا چاہیے. بھائی اتفاق تو ہے, جو اتفاق نہیں کر رہا اس کا ذکر کیجئے. دیکھیں اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ ہمارے عوام جو اتنے کیوں پریشان ہیں, اتنے مسائل کیوں ہیں. آپ روز دیکھیں فیس بک بھری ہوتی ہے, پولیس مار رہی ہے خواتین کو, مردوں کو, بچوں کو. وہ کیوں, یہ انتشار کیوں پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک میں, اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا, اس کی وجہ کیا ہے وہ جاننی ہے ہمیں کہ ان کے بیک پہ کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. اس ملک میں تو ہمیں سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا تھا یہ سب کو پتہ ہے, اور اس کی جو ہمارے پہ فرض کیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. ہم نے یہاں پر جو عوام ہے ان کو سکون دینا ہے, ان کی ضروریات پوری, وہ نہیں ہو رہا. تو اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات جو ہے نا پیچھے سے آ رہی ہیں, اور وہ وجہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں یا جنہوں نے یہ انتشار پھیلایا وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں یہاں رہ گئی ہیں. رہا ہماری سیاسی پارٹیوں کا, ان کا چلتا رہتا ہے. وہ تو آفس جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بیٹھ کے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں, بہت لوز ٹاک کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. پبلک کے لیے بہت ہی غیر مناسب ہوتا ہے کہ ان سے وہ کیا سیکھیں گے. تو باقی رہ گیا طالبان کا, وہ انہوں نے کافی واضح الفاظ میں آپ کو وضاحت کر دی ہے اور کافی تفصیلاً بتایا. تو میرا خیال ہے کہ میں ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئی ہوں کہ بھی جو بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. ان کا نالج ہمارے سے بہت زیادہ ہے, اور پروفیسر صاحب نے اتنا طویل اور اتنا مناسب بتایا کہ میرے خیال کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ناظرین, یہ ہماری گفتگو جو ہے یہ جاری رہے گی. ہمیں ایک شارٹ بریک کا کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جو رپورٹ پیش کی ہے افغانستان کی دہشت گردوں کی سپورٹ کی اس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ہی پاکستان نے جو عارضی جنگ بندی تھی افغانستان کے ساتھ اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا. اس کے اثرات کیا ہوں گے اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے پروفیسر ماجد عمر گل صاحب سے, اور ہمارے ساتھ دوسری مہمان جو ہیں وہ صوفیہ انجو ملک صاحبہ ہیں. جی پروفیسر صاحب, یہ تازہ ترین خبر یہ اس کے ساتھ ہی آئی ہے کہ ہندوستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں 25% کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ایک بڑی الارمنگ خبر ہے, یہ مطلب معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہندوستان نے مئی 2025 میں پاکستان سے عبرتناک شکست کھانے کے بعد زخم چاٹے ہیں, لیکن وہ بدلہ لینے کی تلولا رہا ہے. اور یہ جو 25% اضافہ ہے میں اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ جی سر, ایسا ہے کہ یہ جو افغانستان ہے بیسیکلی ان کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں. جی, ویسے ان کے پاس ریگولر آرمی بھی نہیں ہے. نہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. مطلب میں یہ بات اس لیے آپ نے بات صحیح کی ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ابھی جو 10 مئی کو جو ہم نے مارکا عقد جیتا, الحمدللہ ساری قوم کے تعاون اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری
بہادر جری فوج نے اس کا مقابلہ کیا، تو اس میں ایئر فورس کا بہت بڑا کمال تھا. ویسے ایئر فورس کا ہی کمال ہے. جی جی ظاہر ہے. اور اچھا اب یہ افغانستان کے پاس ایئر فورس تو ہے کوئی نہیں، اب اس کو ایئر فورس کا جو جتنا بھی جو اس نے لاجسٹک فراہم کرنی ہے نا، وہ ساری انڈیا نے کرنی ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے. ہو چکا اس کا مطلب ہے انڈیا پر حملہ طالبان پر، طالبان پر حملہ انڈیا پر حملہ. اب آپ یہ دیکھیں ذرا غور کریں کہ جب دوحہ میں مذاکرات ہو گئے تو اس کا دوسرا دور ہونا تھا ترکی میں. اب جب ترکیہ میں جب یہ لوگ سب کٹھے ہو گئے تو یہ 3 دن تک لوگ بیٹھے رہے اور یہی کہا گیا ان سے ٹی ٹی اے والوں سے، طالبان جو افغانستان کے ہیں، کہ جی آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے تعاون نہیں کریں گے. انہوں نے لکھ کے نہیں دیا. اب بدنیت تھے، جی ہاں، نیت نہیں تھی. دیکھیں آپ ذرا میں ذرا تھوڑی سی اس کو جسارت کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ معاملہ، وہ آیت کا ترجمہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھ لیا کرو تاکہ یاد رہے، تاکہ یہ ٹھیک ہے جی. اب وہ اچھا ویسے بین الاقوامی جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں بھی جی بالکل تحریر جی. اچھا اب یہ انہوں نے تحریر کر کے دے نہیں رہے. اب پاکستان نے ان کو ڈیو ٹائم دیا کہ پاکستان دنیا میں یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں. بدقسمتی سے انڈیا ہمارے خلاف یہ پرچار کرتا رہا کہ جی خدا نخواستہ پاکستان بہت بڑا کوئی دہشت گرد ملک ہے. اچھا ویسے پروفیسر صاحب سر وہ انڈیا کے اس پروپیگنڈے کو تقویت بھی ملتی رہی جی جی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوتی تھی وہ پاکستانی ہوتے تھے، لیکن وہ بنیادی طور پہ پاکستانی نہیں تھے، وہ افغانی تھے، پاسپورٹ ہولڈر تھے. جی دس از دا پوائنٹ. ابھی یہ دیکھیے کہ سڈنی میں واقعہ ہوتا ہے تو بغیر تحقیق کیے، میڈم آپ نے بھی سنا کہ بغیر تحقیق کیے ایٹ ونس انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ پاکستان. اچھا ویسے اس کیس میں تو پروفیسر صاحب پہلی خبر جو ریلیز کی تھی وہ یروشلم پوسٹ نے کی تھی، یہودیوں نے، اور اس کے بعد پھر انڈیا نے اس کو کیری کیا، اور اس کے بعد افغانستان اور اس کے بعد پاکستان کی ایک جماعت کے یوٹیوبر نے اس کو اٹھایا. دیکھیں نا یہ اب آپ مجھے یہ کہنے کی جسارت میں کر رہا ہوں اور موقع بھی آپ نے دے دیا مجھے یہ بات کر کے کہ یہودیت اور یہ ہندوازم اور یہ قادیانیت اور یہ جو یوتھیت یہ سارا ایک نکسس ہے. اور بدقسمتی سے ان کو ہمارے ہاں یہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اور ریاست کا ایک باریک لائن فرق ہوتا ہے. حکومت آتی جاتی رہتی ہے، ریاست نے قائم رہنا ہے. ٹھیک، ہمیں اپنی اگر کسی کی حکومت ختم، میں نے اپنی زندگی میں اپنی 60 سالہ زندگی اور 50 سالہ شعور کی زندگی میں. تو آپ کی عمر 110 سال ہے؟ نہیں جی 50 سالہ شعور کی. آپ نے جمع کر دی، یہ میتھمیٹکس کا سوال تھا، چونکہ میں میتھمیٹکس کا ہوں اس لیے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ آپ نے جیسے جمع کر لیا وہ ایسے ہی تھا. کسی نے کہا جی کہ وہ 103 میں سے 3 چلے گئے تو باقی کیا رہ گیا؟ تو سب نے کہا 100. انہوں نے کہا نہیں جی 3 جائیں گے تو باقی 10 رہ جائے گا. تو یہ چیز ہے. اینی وے تو وہ جو 50 سال میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 75 سے ہم یہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب زیڈ بھٹو کا دور تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہی رہے گا ساری عمر. جب وہ دوسرا مرحلہ کا دوں تو میں یہ سمجھتا ہوتا تھا، اس وقت میں اسکول بوائے تھا، کالج لائف میری، یونیورسٹی لائف ساری اسی میں گزری. تو سروس میں جب میں پہنچا ہوں 89 میں، تو اسی وقت تھوڑا پہلے جن کا حادثہ ہوا، تو اس کے بعد دور بدلتے رہے پھر تو اب یہ ہمیں آہستہ آہستہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ تو آنی جانی چیز ہوتی ہیں. آپ ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہیں اور اپنے جو بھی آپ نے بات میڈیا پہ کرنی ہے اس کو سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ کیا ہمارے ملک کے لیے تو نہیں کوئی نقصان چیز بنے گی. اب ایک جو بھی کوئی حملہ آور تھے ابھی تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسلمان ہیں یا نہیں، انہوں نے کہہ دیا پاکستانی ہیں. اچھا بعد میں اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی ہماری عزت اس میں رکھی کہ جس نے وہاں پہ انکاؤنٹر کیا وہ ایک مسلمان تھا، شامی مسلمان، اور وہاں جا کے احمد. اچھا اب یہ چیز واپس ہم اس پہ آتے ہیں موضوع پر کہ یہ افغانستان جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے رشیا کو شکست دے دی، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی. یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس وقت اس کو تعاون کون کر رہا تھا؟ وہ ہم ہی کر رہے تھے نا. ٹھیک. تو یہ جیسے امریکہ نے بھی بعد میں کہا تھا کہ آپ لوگ تو ان کے لیے تو ہمیں یہ اب یہ ہے کہ اب انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ساتھ لڑنا جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے کس پا وک دیا. اب پتہ لگے گا انہیں، کیونکہ وہ جو دہشت گردی دیکھے وہ احسان فراموشی انہوں نے کیا.
اور بدقسمتی صرف اذان فراموشی نہیں سر، نمک رامی بھی جی کی جی ہے۔ وہی وہ جو کہا گیا نہیں ہے کہ اگر وہ قحط الرجال ہو تو سب سے پہلے جس پہ آپ نے اعتماد نہیں کرنا ابل افغان. بدقسمتی سے یہ وہ چیز ہو رہی ہے کہ ہم ان کے اوپر اعتماد کر کے یہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر دہشت گردی کرتے رہے، چوری چکاری کرتے رہے، ڈکیتیاں کرتے رہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ان کو اس لیے نہیں فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا تھا کہ یہ ان کے فنگر پرنٹس ہمارے پاس نہیں تھے اور ریکارڈ نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے بڑی پرابلم تھی. اور ہر حکومت کے لیے مسئلہ رہتا تھا کہ اتنی زیادہ یہ جو ہو رہا ہے کراچی میں، جو پرابلمز تھی کہ لوگ، اور یہ پھر یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں پشتون جو بھائی ہیں ہمارے پاکستانی، ان کی شکلوں کی طرز کے ہیں، ان کی طرز سے یہ بولتے ہیں تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا تھا. اور پھر یہ بھی ہوا یہ کہ جو ہمارے ہاں جو نادرا نے ٹھیک ہے کام تو کیا، لیکن یہ جو چیز آئی نا کہ لوگ پرماننٹ امپلائی نہیں تھے، وہ تو کانٹریکٹ پر تھے 2 سال یا سال کے، انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ ان لوگوں کو آئی ڈی کارڈ بنا دیے. وہ کیوں جاری کی گئی؟ یہی بدقسمتی ہوئی نا جی کہ انہوں نے اپنی یہ اسٹیٹ کے ساتھ جو ایک ہونی چاہیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں جو کی. آپ یہ نے بڑا غور سے پروفیسر صاحب کو کہا کہ کیوں ایسا کیا، تو آپ کے پاس کوئی اس کا میں جواب یہی ہے؟ تو کہہ رہی ہوں نا کہ ہمارے جو لوگ تھے نادرا والے تھے جنہوں نے بنایا، انہوں نے یہ چیز کیوں نہیں سوچی کہ یہ افغانی ہے اور یہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. ان کا آئی ڈی کارڈ یا ان کے پاسپورٹ وہ کیسے بنے اور کیوں بنائے گئے؟ وہ اس وقت تو ہم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہاں تھے، جی اصل گڈی چیز گڈی تھے. جی ہاں. تو یہ غلطی تو ہماری ہے نا، ہمارے لوگوں کی ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں پھسل جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے مخالف ہیں یا ہماری فیور میں ہے، تو ان لوگوں کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے. ویسے آپ نہیں سمجھتی میڈم کہ اب بھی تقریباً ویسا ہی ہو رہا ہے؟ تقریباً ہو رہا ہے جی، جعل کرپشن بہت سازی زیادہ ہے ہمارے سرکاری محکموں میں اور ناکارکردگی. بالکل. تو آپ یہ دیکھ لیجئے نا، یہ جو ایک جج کا کیس آیا ہے، ہاں جی، یعنی جج تک جعلی ڈگری کے ساتھ. تو آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، پرسوں میں پی ٹی وی یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کتنا بڑا ایک نام ہے پاکستان کا، مطلب ایک گھر ہے وہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. پاکستان کی پہچان ہے. پہچان ہے. میں گئی ہوں، یقین کریں وہاں پر کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ اور بھی کچھ بن رہا تھا اور سناٹا. میں نے ایک پروڈیوسر سے پوچھا کہ یہ سناٹا پہلے تو نہیں تھا، ہمارے دور میں تو اتنی یہ کوریڈور بھرے ہوتے تھے اور ہر طرح کا بندہ. یہ کیا وجہ تھے؟ ایک وہاں پر کیمرہ مین تھے، میں نے جانتی نہیں، انہوں نے کہا میڈم بات یہ کہ ان کے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ کسی کے پاس نہیں، لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. کون نہیں کرنے دے رہے؟ پرائیویٹ پروڈکشن کے لوگ جو پیسہ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نہ کرو ہم کر رہے ہیں. تو وہ سناٹا اس لیے یہ آئے گا وقت، لیکن اب کب آئے گا کوئی پتہ نہیں. لیکن افسوس ہوا، دل دکھا بہت زیادہ کہ یہ ہمارا وہ ادارہ تھا جہاں سے ہم نے سیکھا. ہم چلیں بہت زیادہ نہ دل دکھائیں، یہ کام ایسے ہی چلتا رہنا ہے. تو انڈیا نے جو بجٹ میں اضافہ کیا ہے، یہ آپ کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور ہندوستان کی ایک بھرپور جنگ ہونی ہے. سر یہ اس کے اوپر بالکل آپ کی رائے سے میں متفق ہوں، کیونکہ وہ ہمارے ایک کمانڈور جو چشتی صاحب ہے نا، خالد چشتی ان کا شاید نام ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے. کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ 65 کے بعد 71 میں انہوں نے بہت زیادہ کیا، تیاری کر کے انہوں نے 71 اور پھر ہم اس کو مطلب اسی خمار میں رہے کہ 65 میں ہم نے بہت کام کر لیا تھا. لیکن اب وہ جب 10 مئی والا ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا ہے اور ہم نے کامیابی حاصل کی، ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اور کیونکہ ان کا موقف یہی تھا اس سے پہلے بھی کہ جی رافیل ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے. تو رافیل کا جب ان کا اشر ہو گیا تو اب ان کے لیے بڑی پرابلم ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اب انہوں نے 1 ارب تو شاید 30 کروڑ کا میزائل سسٹم لیا ہے روس سے، جی اور مزید لیں گے وہ. اب یہ چونکہ یہ ساری جنگ جو ہے نا، یہ جنگ اس طریقے سے ہے کہ ایئر فورس نے اور ہماری جتنی بھی فضائی صلاحیت ہے اس کے مطابق دوسرے کو بالکل لاک کرنے کا کام ہے. اگر وہ کرنے میں کامیاب جو بھی ہو جائے گا وہ جیت جائے گا. لیکن انہوں نے کرنا کیا، جو ہمیں خاص طور پہ ظاہر ہے ہمارے جو اتنے ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے مقتدرہ کے لوگ ہیں، وہ سارے دیکھ رہے ہوں گے پالیسی ساز، کہ یہ اپنا ساز و سامان افغانستان کے ایئر بیس پہ پہنچائے گا انڈیا. یہ دوبارہ بتائیے. جتنا اس کے پاس یہ کچھ نہ کچھ کے ساز و سامان ہوگا نا انڈیا کے پاس، انڈیا اوکے، یہ ضرور افغانستان پہنچائے گا. اوکے. کیونکہ وہ جو 25% کا اضافہ اس نے کیا وہ خود اب جنگ نہیں کرے گا،
وہ کروائے گا افغانستان سے اور یہ ثابت کرے گا کہ یہ تو افغانستان لڑ رہا ہے، تاکہ اگر ڈیفیٹ ہو جائے تو کہے افغانستان تھا. یہ اس کی ایک چلاکی ہے، کیونکہ یہ پروکسی بنائے گا نا اس کو کہ اگر تو اور وہ بننے کے لیے تیار ہیں، وہ تیار ہے، بلکہ بن چکے ہیں، وہ تو ہر طریقے سے بن چکے ہیں نا جی. ان کا دوسرا وزیر بھی ہوا ہے وہاں سے اور وہ بالکل تیار ہیں، اور بلکہ ان کو کچھ پیسے بھی مل گئے کہ جی آپ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے پیسے یہ لے لیں. ایسی سچویشن میں انشاءاللہ تعالی اگر ہم متحد ہو کر ہم اپنی اس موقع پر حکومت کو اور فوج کو اور جتنے بھی پالیسی ساز ہیں ان کے ساتھ ان کو ایک بیک اپ کریں اور پورا اعتماد دیں کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ حملہ کریں گے اور جنگ ہوتی ہے. کیونکہ ہونا کیا ہے، اب یہ انڈیا جو ہم نے مئی میں جیت لیا نا، وہاں تو یہ ہوا کہ ہم نے فضائی طور پہ یہ کام کر لیا. اب جب ہم یہ کریں گے نا تو یہ جو افغان لوگ ہیں نا یہ بنیادی طور پہ دو بدو لڑائی کرنے کے شوقین ہیں، اور ان کے پاس کچھ 40,000 کے قریب ان کا کلیم ہے کہ ہمارے پاس خود کش حملہ آور ہے، اور وہ انہوں نے پاکستان میں داخل کرنے ہیں. اس لیے ہماری جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر بڑی مانیٹرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اور بہت ہی زیادہ اس کے اوپر توجہ. پروفیسر صاحب جن سرحدی، آپ میرے خیال میں کھل کے بات نہیں کر رہے، جن سرحدی علاقوں پر مانیٹرنگ ہونی چاہیے اس کی زیادہ تر علاقے پر تو وہ آپ کے جی یہ میں ادھر ہی آ رہا تھا تو آپ نے مجھے ایک اس میں لقمہ بھی دے دیا. چلو اچھی اور بات ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیے کہ 3-4 دن سے وہاں کے چیف منسٹر صاحب کی گفتگو میں کچھ چینج آئی ہے. نہیں، ان کو اشتہاری بھی تو قرار دے دیا نا. وہ تو ہو گیا. اب یہ بھی ایک آسپیکٹ تو ہے نا کہ جی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پنجاب میں نہ جائیے گا، پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے، پکڑے جائیں گے، ظاہر ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ ہمیں جو NFC ایوارڈ کے میٹنگ میں آئے اور انہوں نے اس بات کو جا کے کہا کہ جی پنجاب نے اور باقی صوبوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے اور ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی ہے، بڑی خوشی بھی ہوئی ہے. ایسی سچویشن میں بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اگر تو وہ سمجھ جائیں کہ پاکستان کا مفاد کس میں، ملک قائم رہے گا تو حکومتیں بھی چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، حکمران بھی سب لوگ بن جائیں گے، کوئی بھی بن سکتا ہے. دیکھیں اگر سہیل فریدی کو کوئی نہیں جانتا تھا، آج وہ CM ہے وہاں کا، تو وہ اس طریقے سے کل کو ہو سکتا ہے جی اگر عوام الیکٹ کرتی ہے تو آگے بھی آ جائیں گے. اب یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ ہماری فورسز کے ساتھ بیک اپ کریں گے کہ یہ نہیں ہو کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے یہ افغانی جو ہیں یا کوئی بھی ان کے روپ میں آ کر حملہ پیچھے سے حملے کرنے شروع کر دیں تو ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی توقع ہے، مجھے پوری امید ہے کہ بہرحال یہ پاکستانی ہیں تو یہ کنٹرول کریں گے. اور پھر یہ ایک اور چیز بھی کہ ہماری جو بارڈر ایریا بلوچستان میں ہے، جو بہت زیادہ BLA کا لوگ بڑا شور کرتے تھے، مارنگ بلوچ اور یہ اور وہ، تو ایک دفعہ میری یہ عبد الرحمن کھیتران جو ہماری زمانے میں اس وقت یونیورسٹی میں ہوتے تھے، یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے، تو انہوں نے ایک دفعہ بڑی اچھی اسپیچ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھو کہ آپ یہ پنجابیوں کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے مار رہے ہو، اور کبھی لاہور کے ہاسٹلز میں پنجابی نکل آئے تو پھر باڈی بیگ وہاں سے آئیں گے آپ کے، تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا، ویسے ایک بات ہے پروفیسر صاحب، یہ جو پنجابیوں کو چن چن کے بلوچستان میں مارا جاتا ہے، میری یہ کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ یہ بلوچ نہیں ہے. جی ہاں جی، وہ بلوچ نہیں ہے، وہ کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا شک نہیں ہے. اس میں تو میں یہی اس پہ واضح کرنے کی آپ نے میرا فکر ہے وہ خود ہی اچک لیا. ماشاءاللہ کافی آپ فارورڈ ہو کے کھیلتے ہیں، لگتا ہے حسن سردار کے ساتھ ہی رہے ہیں آپ. تو وہ ایسا ہے سر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی ہمارے یہ جو ہمارے جو CM آج کل وہاں پر ہیں بگٹی صاحب، انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ، اور بلکہ ہمارے محترم جو اللہ ان کو غریق رحمت کرے گا عرفان صدیقی صاحب جہاں پہ لاسٹ ٹائم گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے مارا جاتا ہے وہ بلوچ ہے، میں ان کو بلوچ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گرد ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں. انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور دہشت گرد کا نہ کوئی ملک ہوتا ہے نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ، بدقسمت سوچ کا نام ہے. وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی شناخت ریاست نہیں ہوتی، زبان نہیں ہوتی. آپ کو شاید یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس وقت میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا 79 میں، تو وہ خانہ کعبہ میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا تھا، تو وہ بھی دہشت گردی تھے نا. انہوں نے آ کے وہاں پہ دیکھے ایک امن کی جگہ قبضہ کر لیا. جی، ایک ایسی جگہ کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس خانہ کعبہ میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا.
اور وہ وہاں پر تو وہاں جا کے انہوں نے بندوقیں گولے توپیں انہوں نے. تو یہ چیز ہے کہ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ایمان ہوتا ہے، وہ بکتا ہے اور بدقسمتی سے بہت تھوڑے سے پیسوں پہ بک جاتا ہے. جناب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جناب ڈاکٹر صوفیہ انجم ملک صاحبہ، جناب پروفیسر ماجد عمر گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.